أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أقل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم شيء جلی بعظمتے کا یا اللہ بے نبوتے کا یا محمد بے ولایتے کا یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقط قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. سب سے پہلے گزارش کی جاتی ہے تمام مومنین سے جو ہٹ کے بیٹھے ہیں اور کٹ گئے ہیں وہ جڑ جائیں آگے آ جائیں تاکہ ایک مجلس کا سلسلہ جاری و ساری ہو سکے. تمام مومنین سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ فرش مجلس پہ آ جائیں. ایک مل کر صلوات پڑھیں محمد والے. خداوند عالم نے کائنات کی خلقت سے پہلے نور کو خلق کیا جسے آپ نور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نور کو خلق کرنے کے بعد اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. پھر خداوند عالم نے کہا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا یا چھپایا ہوا خزانہ تھا. چھپانے کے لیے کوئی چادر چاہیے، کوئی سطر چاہیے. خانہ کعبہ چھپا ہوا ہے چادر کے اندر، کالی چادر ہے، کالی کملی والے. حضور کی چادر بھی کالی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف بھی کالا ہے. قرآن مجید بھی یا کالے یا ہرے رنگ میں غلاف چڑھا جاتا ہے. تو کنت کنزا مخفیہ، میں چھپایا ہوا یا چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ اپنی معرفت کراؤں تو اے محمد میں نے تیرے نور کو خلق کیا. اب سمجھنا چھپا ہوا خزانہ کیا ہے؟ چھپا ہوا خزانہ اور کچھ نہیں، 14 معصومین علیہ السلام ہے. محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن، حسین، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم علیہ السلام، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، امام مہدی اللہ تعالیٰ فوجک شریف. یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے، انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. ان کے پاس تو مرتے بھی اب نہیں کوئی، ہمیں تو فخر ہے ہمارا امام زندہ ہے. وہی کنت کنزا مخفیہ کا مصداق ہے. چھپا ہوا خزانہ تھا. خداوند عالم نے کائنات کو خلق کیا. آسمان میں سورج ٹانگ دیے، چاند لگائے، ستارے بنائے، عرش کو بچھا دیا، فرش کو بچھا دیا، عرش کو اٹھا دیا. جب تک مقصد باقی رہتا ہے چیزیں باقی رہتی ہے. اگر محمد چلا گیا ہے تو آسمان کو گرا دے، زمین کو بچھونے کی طرح لپیٹ لے، یہ ستارے کو توڑ دے، یہ سورج کو پھوڑ دے. کہا محمد تھا نہیں، محمد ہے. یا علی یا علی یا علی. تھا نہیں، محمد ہے. کلمہ ہم جو پڑھتے ہیں اشہدن لا الہ الا اللہ و اشہدن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تھا نہیں، اللہ ہے.
محمد تھا نہیں محمد ہے، علی تھا نہیں علی ہے۔ جب کوئی گردش حالت نہیں تھی موجود، یہ دن ہی نہ تھا یہ رات نہیں تھی موجود، جس خدا اور کوئی ذات نہیں تھی موجود۔ بات یہ تب بھی ہے جب بات نہیں تھی موجود، ذات نے چاہا کہ اظہار بناؤ کوئی، اپنے جیسا ہی شاہکار بناؤ کوئی، ذات نے چاہا کہ ذات کی تشہیر بھی ہو، نور ہوں میں تو نور کی تنویر بھی ہو، ہاتھ میرا ہے تو کاتب تقدیر بھی ہو، میں مصور ہوں تو کوئی میری تصویر بھی ہو، امر سے میرے زمانے کو بنانے والا کوئی تو ہو میری پہچان کرانے والا، یا علی یا علی یا علی۔ صلوات پڑھے محمد را حیدری، آخری سب تک ہاتھوں بلند کر کے حیدری خیبری۔ صلوات بھی پڑھیے محمد والے محمد پر۔ آپ کے قریب ہو کے بات کروں گا۔ تو خداوند عالم نے کائنات کو خلق کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے، اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو نور کا ظہور تو ہو کے رہے گا، محمد تھا نہیں محمد ہے، محمد شفاعت دیتا ہے، میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ تو خداوند عالم نے سب سے پہلے جو جن کو خلق کیا دنیا میں، اس کا نام تھا سمعون، جن جو نیک تھا، فرما بردار تھا، عبادت گزار تھا۔ اس کی نسل سے اس کے لیے ایک نیک جنی بھی بنائی خداوند عالم نے۔ سب سے پہلے جو جن آیا سمعون، نیک تھا، فرما بردار تھا۔ اس کے نسل سے ایک جن آیا چالیسا، اور ایک جنی ہے تسبیہ، یہ دونوں فرما بردار تھے۔ ان کے بیٹے کا نام عزازیل، اور کائنات میں یہ لوگ فرما بردار تھے کیونکہ عبادت کرتے تھے، فرما بردار تھے۔ اب جیسے ہی انہوں نے عبادت چھوڑی، نافرمان ہوئے، نیک تھے، بد ہوئے، بدکار ہوئے۔ پتہ چلا عبادت جو کوئی چھوڑے گا، فرما برداری چلے جائے گی، نیکی چلے جائے گی، بدی آ جائے گی، زوال آ جائے گا۔ عروج چاہیے تو عبادت کریے، عروج چاہیے تو نماز پڑھیے، عروج چاہیے تو سجدہ کریے۔ اسی لیے عبادت کیا ہے؟ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، لأنه ذکر و ذکر اللہ، و ذکر اللہ عبادہ، اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ یا علی یا علی، غور نہیں فرمائے۔ پیغام یہ پہنچا، جب تک جن عبادت کرتے تھے، فرما بردار تھے، نیک تھے، یا عبادت کو چھوڑا، نافرمان ہوئے، خداوند عالم نے فرشتوں سے کہا جاؤ اور یہ جنوں سے مقابلہ کرو، لڑو۔ آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، میں کیا کروں، ہر ایک فرشتہ کا چہرہ مولا علی کا چہرہ تھا۔ میں کیسے کروں، کیونکہ علی وجہ اللہ ہے، اللہ کا چہرہ علی کا چہرہ ہے۔ میں عرض کروں گا آپ کے ساتھ، ہر ایک کا چہرہ، فرشتے کا چہرہ علی کا چہرہ تھا۔ اور جنوں اور فرشتوں میں جنگ بھی، اور چالیسا اور تسبیہ جو ہے، عزازیل کے والدین مارے گئے، فرشتوں نے مار دیا، عزازیل کو پکڑ کے لے گئے آسمان پر، عرش پر، کہا اس کو عبادت گزاروں میں رکھو، اس کو فرشتوں میں رکھو۔ کہا کہ یہ فرشتوں میں رہنے لگا، عبادت کرنے لگا۔ لیکن جب آدم کی خلقت ہوئی تو یہ نافرمان ہوا، کیونکہ اس کو تھا بننا خلیفہ، اور خداوند عالم نے کہا میں اسے خلیفہ بناؤں گا جو بتائے، جس کے پاس علم ہوگا۔ خلیفہ عالم بنتا ہے، جاہل نہیں بنتا۔ رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلم بابها، یا علی یا علی یا علی۔ غور نہیں فرمایا، جو عالم ہوگا وہ خلیفہ بنے گا۔ شیطان کیوں عبادت کر رہا تھا؟ شیطان عبادت اسی لیے کر رہا تھا، اس کو لالچ تھی کہ میں خلیفہ بنوں گا۔ اور جب خداوند عالم نے کہا میں اسے خلیفہ بناؤں گا جو بتائے،
पंजतन 5 का नाम आदम ने बताया, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, सिर्फ नाम नहीं बताना था, ये भी बताना ये अली का नूर है, ये मोहम्मद का नूर है, ये फातिमा का नूर है, ये हसन का नूर है, ये हुसैन का नूर है। पता चले जो नूर को पहचानेगा वो फरिश्ता रहेगा, जो नूर को भूल जाएगा वो शैतान हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाली मोहम्मद। अब इसने कहा कि मैं तुझे मानूंगा, इसे नहीं मानूंगा। शैतान कल भी या अल्लाह मदद का कायल था, आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। शैतान कल भी या अल्लाह मदद का कायल था, आज भी या अल्लाह मदद का कायल है। अल्लाह को मानता है, लेकिन अल्लाह ने कहा इसके सामने सजदा कर, अजमत वाला सजदा। कहा मैं इसके सामने सजदा नहीं करूंगा। आदम के सामने सजदा नहीं किया। पता चला कहा तू निकल जा, तू लानती है, तुझ पर अल्लाह की लानत है और कयामत तक तुझ पर लानत पड़ती रहेगी। मैं क्या कर रहा हूं? 6.5 लाख बरस इबादत किया शैतान ने। आइए आइए खुशी सलवात पड़े मोहम्मद वाले। साढ़े 6 बरस इबादत किया, 6.5 लाख बरस इबादत किया। इबादतों को सीला खिलाफत मांग रहा था। खुदावंद आलम ने कहा तू लानती है, तो मेरे बारगाह से निकल जा, तू लानती है, तू मरदूद है, तू निकल जा, तू लानत, कयामत तक तुझ पे लानत है। पता चला जो कोई अदल खिलाफत के मुकाबले में आएगा कयामत तक उस पे लानत पड़ती रहेगी। कहा कि मुझे सिला दे, दरवाजे पे खड़ा हो गया, तौहीद के दरवाजे पे खड़ा हो गया, मुझे सिला दे, मैंने इबादत की है। कहा कि माफी नहीं मिलेगी। अगर इसे माफ कर दिया जाता तो हर एक इबादत गुजार आता, अब मुझे भी माफ कर दीजिए। आज खुदावंद आलम ने बताया कि देखो आदम के सामने सजदा, अजमत वाला सजदा करने के लिए कहा था, इसने नहीं किया तो इसकी इबादत भी गई, इसका सजदा भी गया, इसका रुकू भी गया। पता चला जो आदम शफीउल्लाह के मुनकिर हो उसकी इबादत कबूल नहीं होती, तो जो अली वलीउल्लाह का मुनकिर हो जाए, या अली या अली या अली, जो अली वलीउल्लाह का मुनकिर हो उसकी इबादत कैसे कबूल होगी। देखिए खिलाफत की बात आई तो खलीफा का ऐलान, खिलाफत का ऐलान दावत जुलशीरा में हो चुका था और हाथ बुलंद करके गदीर में बताया, कुल्लु मन अलैहा फन व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। कुल्लु मन, मन याद रखिएगा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, फानी है हर चीज, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फानी है। व यब्का वजह रब्बिका ज़ुल जलाली, सिवाय खुदावंद आलम के चेहरे की जो वजह अल्लाह है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, शिफाअत वही कर सकता है जिसने खुदा से वादा किया है कि मैं शिफाअत करूंगा। वो वादा किया है तो उसके खाक में भी शिफा होती है, उसके हाथ में भी शिफा होती है, उसके गहवारे में भी शिफा होती है। शिफाअत का वादा किया। मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, मन आए, ये आयत में भी मन है। उमिनन नास मन यशरी नफ्सुका मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। एक है जो शब हिजरत रसूल के बिस्तर पे सोता है, अल्लाह की मर्जी खरीदता है, अपने नफ्स को बेचता है। इस 14वीं सदी के मौलवी से कहूं कि शिफाअत अली देता है, नहीं मानेगा। कि बिस्तर रसूल पे शब हिजरत अली सोया, नहीं मानेगा। फिर और एक आयत सर उठाएगी, मैं कहूंगा ऐ अली के खामोश जाकिर, कुरान मजीद, कुरान है 14 का फरमान। एक और आयत कहती है कि कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी
من علم الکتاب، من جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے، آسمانی کتاب، زمینی کتاب، کتاب سماویہ کا بھی علم ہے، توریت، انجیل، زبور، قرآن، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، 120 سے زیادہ صحف آئے، جس کے پاس تمام کتابوں کا علم ہے، وہ گواہی دے سکتا ہے رسالت کی، یا تو اللہ خداوند عالم گواہی دے سکتا ہے۔ پتہ چلا وہی گواہی دے گا جس کے پاس علم ہو، انا مدینۃ العلم وعلم بابھا، یا علی یا علی کو۔ مولوی آج کی صدی کا مولوی نہیں مانتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، علی قرض حسنہ دیتا ہے، اجر رسالت ادا کرتا ہے۔ میں کیس کروں، اجر رسالت کیا ہے؟ ولایت علی اجر رسالت ہے، عزاداری اجر رسالت ہے، ماتم اجر رسالت ہے، سینہ زنی اجر رسالت ہے، کما زنی اجر رسالت ہے، زنجیر کا ماتم اجر رسالت ہے، گریہ کرنا اجر رسالت ہے، فرش ازا بچھانا اجر رسالت ہے۔ مولوی یہ بھی نہیں مانتا ہر آیت میں من آیا ہے۔ میں کیا کروں، مولوی نہیں مانتا شفاعت کون دیتا ہے، مولوی نہیں مانتا کون بستر رسول پہ سویا اور رسول اللہ کی جان بچائی، مولوی نہیں مانتا اللہ کو قرض کون دیتا ہے، مولوی نہیں مانتا گواہی دینے والا کون ہے۔ تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ہم گئے، دستک دی، حضور نے دروازہ کھولا، کہا چلو غدیر کے میدان میں۔ حضور نے علی کو اٹھا کے بتا کے دکھایا، یہ وجہ اللہ ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، ہاتھ بلند کر آخری سب تک، ہالیلویا، اللہم صلی اللہ۔ ہر ایک ممکنات کا گازہ گدیر ہے، انسانیت کی ذہن میں تازہ گدیر ہے، ہر ایک ممکنات کا گازہ گدیر ہے، انسانیت کی ذہن میں تازہ قدیر ہے۔ کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ قدیر ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات پہ محمد۔ تو غدیر کے وقت حضور نے پلان اتروائے، نماز پاکیزہ چیزوں پہ ہوتی ہے، غصبی چیزوں پہ نماز نہیں ہوتی۔ نجس لوگوں کے پلان نہیں اتروائے، پاکیزہ لوگوں کے پلان اتروائے، عمار کے پلان اتروائے، سلمان ابوذر کے پلان اتروائے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بھاگ جانے والے تھے اس لیے ان کے پلان اتروائے۔ میں کہوں گا کائنات کا رسول اگر چاہے کوئی نہ جائے پھر کوئی جا کے دکھا دے، ایک موڑ دوں گا مجلس کو کہ آصف بن برکیہ، آصف بن سلیمان علیہ السلام کا وزیر، دیکھیے یہ نبی کا وزیر ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کا سلطان ہوتا ہے، غور نہیں فرمایا۔ وزیر نے تخت بلقیس پلک جھپکتے ہی بیت المقدس لے آیا یمن سنا سے۔ حضور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جنوں انس پر حکومت کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ چاہتے تو ایسے ہی منگا دیتے تھے۔ اپنے وزیر سے کیوں کہا کہ تخت کو لے آؤ؟ تخت اور منبر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ وہ تخت تھا، نبی نے منگایا، منبر ہو گیا، جہاں منبر ہو گیا وہاں پہ قبلہ ہو گیا۔ رسول اللہ نے اسی لیے غدیر کا منبر اٹھایا، وہ بیت المقدس قبلہ تھا، خانہ کعبہ قبلہ ہے۔ یا علی یا علی، غور نہیں فرمایا۔
بیت المقدس قبلہ تھا، یہاں پہ منبر بنا مسجد قبلتین، مولا علی امام ہو گئے، آگے ہو گئے، اور مسجد قبلتین میں قبلہ بدلا گیا، 2 رکعت نماز ادھر 2 رکعت نماز ادھر، میں کیا کروں، 2 رکعت ادھر 2 رکعت ادھر، پتہ چلا ادھر سے ادھر آیا۔ آج یہودی آج تک چلا رہا ہے، حیدر سے گھبرا رہا ہے، کیونکہ جب حیدر کی ذوالفقار چلی تھی تو مذہب یہودی کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، آج بھی ڈرتا ہے آخر زمان حیدر کرار آ جائے گا تو اسرائیل کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائے۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات پہ محمد وال۔ چراغ عشق علی کے جہاں جلائے گئے، زمانے بھر کے اجالے وہی پپائے گئے۔ علی کا عشق ہمارے دلوں میں اترا تھا، یہی سبب ہے سولی پام چڑھائے گئے۔ میثم تمار سولی پہ چڑھنے کے بعد بھی علی 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 کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی زبان لسان اللہ ہے، علی کا وجود اللہ ہے، لیکن علی نے سجدہ کر کے دکھایا وہ خالق ہے، میں مخلوق ہوں، وہ خالق ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے ممبر، تخت تھا، ممبر منگایا، ممبر ہو گیا، نبی نے منگایا، نبی اس پہ بیٹھے تو ممبر ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا جس طرف ممبر مڑ جائے گا، جس طرف علی ہوگا اسی طرف قبلہ ہوگا۔ بلال علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے اوپر چڑھے، کہا یا رسول اللہ، جب میں مدینے میں تھا تو خانہ کعبہ کے رخ دے کے عبادت کرتا تھا، اذان دیتا تھا، اب میں خانہ کعبہ کے اوپر ہوں، اب کس رخ میں اذان دوں؟ کہا جہاں پہ علی مڑ جائے اس رخ میں اذان دینا۔ فرمایا علی مال قرآن و قرآن مال علی، علی مال کعبہ و کعبہ مال علی، یا علی یا علی یا علی۔ کعبہ علی کی مثل ہے، علی مثل کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کتنا پاکیزہ ہے، علی پاک کرنے والا ہے۔ خانہ کعبہ پاک عبادت ہوتا ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کے سامنے عبادت ہوتی ہے، علی خود عبادت گزار ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، علی معبود کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ میں جو ہے علی نازل ہوئے ہیں، علی وارد ہوئے ہیں، علی آئے ہیں۔ پتہ چلا جہاں پہ علی آ جائے وہی کعبہ ہو جاتا ہے، وہی قبلہ ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات بھی پڑھی محمد والی۔ پردہ ہٹا کے باب کرم دیکھتا رہا، نقش پائے دیدار حرم دیکھتا رہا۔ پردہ ہٹا کے باب کرم دیکھتا رہا، نقش پائے دیدار حرم دیکھتا رہا۔ حاجی غلاف کعبے کا کرتے رہے طواف، میں علی کے نقش قدم دیکھتا رہا۔ یا علی یا علی نعرہ حیدری، آداب بن کر حیدری حیدری، سلواتی پڑھیے محمد والے محمد۔ سلیمان علیہ السلام وارث فخر سلیمان ابو طالب ہے، کل عرب جس کا وہ سلطان ابو طالب ہے۔ جس وقت نہ محمد، نہ اسلام، نہ خلمہ، نہ رسول اللہ زمانے کے مسلمان ابو طالب ہے، وارث فخر سلیمان ابو طالب ہے۔ کل عرب جس کا وہ سلطان ابو طالب ہے۔ جس وقت نہ محمد، نہ اسلام، نہ خلمہ، نہ رسول، اس زمانے کے مسلمان ابو طالب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خدا بند عالم سے فریاد کی، اے معبود، ایک اذن چاہتا ہوں، ایک اجازت چاہتا ہوں۔ کیا اجازت چاہتے ہو؟ کہا کہ میں تمام مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، دسترخوان بچھانا چاہتا ہوں۔ اتنا کھانا بنائے 1 مہینے تک چلتے جائیے گا تو دسترخوان ختم نہیں ہوگا۔ آپ چلتے جائیں 1 مہینے، اتنا بڑا دسترخوان اور تمام کھانے لذیذ سجے ہوئے آراستہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا دیکھو خداوند نے میں نے کتنا اچھا کھانا سجایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پہلے زمین والوں کو کھلاؤ گے کہ پانی والوں کو کھلاؤ گے؟ کہا پانی والوں کو پہلے کو ایک مچھلی آئی، پورا ایک نوالا کھا کے پورا چلے گی۔ سجدے میں گر گئے، معبود مجھ سے غلطی ہو گئی،
کائنات کے لوگوں کو کھلا نہیں سکتا. مجھ سے غلطی ہوئی. اور کائنات میں رزق بانٹتا ہے میکائیل فرشتہ. میکائیل فرشتہ رزق دیتا ہے سب کو، تمام مخلوقات کو. وہ جو سلیمان علیہ السلام کے در پہ مچھلی کھا کے چلی جاتی ہے، وہ میکائیل فرشتہ علی کے در پہ آتا ہے، مسکین بن کے آتا ہے، یتیم بن کے آتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ تو منتام والا حب مسکین ہو وہ یتیم و وسیرہ، جو دنیا بھر کو بانٹتا ہے، علی کی در سے مانگتا ہے، یا علی یا علی یا علی. یہ تک تمام کام وہ اپنی ولی سے ہے، نسبت ہر ایک امام کی نور جلی سے ہے. خود اختیار دے دیا حسن حسین کو، دیتا خدا ضرور ہے مگر ملتا علی سے ہے. صلوات پڑھے محمد والی. محمد والی. دیتا تمام کام وہ اپنے ولی سے ہے، نسبت اور ایک امام کی نور چلی سے ہے. کل اختیار دے دیا حسن حسین کو، دیتا خدا ضرور ہے مگر ملتا علی سے ہے. وہ ایک مچھلی کو نہ کھلا پائے سلیمان علیہ السلام، اس لیے وہ سلیمان صرف نبی ہے اور مولا علی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیسے چلتی تھی کہ ایک انگوٹھی پہنتے تھے تو حکومت جاری ہو جاتی تھی، انگوٹھی اتارتے تھے تو حکومت ختم ہو جاتی تھی. میں کیسے کہوں، ایک فقہ کا مسئلہ درپیش نظر حل کرتے ہوئے چلے. دیکھیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع، جہاد، صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. نماز، روزہ، واجب روزے، حج استطاعت ہو تو کرو، زکوٰۃ دولت ہو تو زکوٰۃ دو، امر بالمعروف اچھے کی طرفداری کرو، نہی عن المنکر برائی سے روکو، تولی علی کی ولایت کا اعلان کرو، علی کی ولایت کا اعلان کرو. گھبراؤ نہیں، غدیر میں رسول اللہ رکو. 3 مرتبہ آیا، جبریل امین آئے، رسول اللہ پہنچا دیجیے. کب؟ بعد میں، ابھی نہیں، رکیے. یا رسول بلغ، اے رسول. اب مدثر نہیں، اب مزمل نہیں، اب کالی کملے والی نہیں، یاسین نہیں، طٰہٰ نہیں، مزمل نہیں، مدثر نہیں، بشیر نہیں، نذیر نہیں، اے رسول پہنچا دے. جب خدا بند عالم رسول کا بہانہ برداشت نہیں کر سکتا تو ہمارا اور تمہارا بہانہ کیسے برداشت کرے گا؟ علی کی ولایت کے معاملے میں خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ بول اٹھنا ہے کہ علی اللہ کی طرف سے وہ خلیفہ چنا گیا ہے، وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو سلیمان دیکھیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس جن کا جیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ پروفٹ ہوا اس برس، آپ انکم ہوئی بزنس میں یا آپ کام پہ جاتے ہیں تو 1 لاکھ کا، اس میں سے 1 پنجگانہ حصہ سہم امام کا بھی ہے، سادات کا بھی ہے. یعنی آپ نے 20,000 خمس نکالا، اس میں 10,000 سادات، 10,000 سہم امام کا ہے. یہ آغا سستانی کی توضیح المسائل سے ہم پڑھ رہے ہیں. آغا سستانی اور جتنے بھی مجتہد ہیں ہمارے علماء اکرام ہیں، آغا خامنائی، آغا خمینی عزت کیا کریے، تعظیم کیا کریے، یہ تعظیم کے لائق ہیں، عزت کے لائق. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے، خمس آپ نے 1 برس نکال دیا 20,000، اب 80,000 بچا. اس 80,000 پہ ابھی آپ کو خمس بعد میں کبھی نہیں نکالنا ہے. اگر پروفٹ ہوا اس کے علاوہ آیا تو آپ کو خمس نکالنا ہے. غور کن بات ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خمس ایک بار جو اماؤنٹ پہ نکال دیا ہے دولت پہ،
दौलत पाक होती है खून निकालने से, नफ्स पाक होता है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से। मैं क्या कर रहा हूं? दौलत भी को पाक कर लीजिए, अपने नफ्स को भी पाक करिए। जब खून निकालिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के निकालिए। मैं क्या कर रहा हूं? नफ्स को पाक करिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के पाक करिए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में मैं अर्ज करूंगा। उससे पहले आगा खामेनाई और आगा खुमैनी और आगा सिस्तानी जब हम अशरा पढ़ने एरोप्लेन से जा रहे थे, समात फरमाइएगा, तो एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फीयर में गया जहाँ पे सब बादलों के टुकड़े होते, जैसे झाग कैसे कि आप नहाते हैं तो जो साबुन के टुकड़े, वैसे बादलों के टुकड़े थे। मैंने इमाम ज़माना अजल्ला ताला फजल शरीफ इमाम महदी इमाम कायम से दुआ की कि आए मौला अपना चेहरा दिखाइए, वजल्ला दिखाइए, अल्लाह का चेहरा दिखाइए। तो मौला ने अपना तो चेहरा नहीं दिखाया, लेकिन नायब इमाम का चेहरा सामने आया। बादलों ने करवट ली, अंगड़ाई ली। आगाए खामेनाई, आगाए खुमैनी, आगाए सिस्तानी का चेहरा बताया। तो इमाम ज़माना ये चाहते हैं अवाम रहे तो उलमा कराम के साथ रहे, जहला के साथ ना रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल मिल का बेहतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। बहुत शिद्दत की मेहनत से, इबादत से एक आलिम मुज्तहिद बनता है और वो राजों में से राज इमाम की जानता है। तो आप थोड़ा सा पढ़ के मुज्तहिदों के लिए नाज़िबा लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करिए। वो बहुत आला दर्जे पे होते हैं, इमाम से करीब होते हैं इमाम ज़माना से। तो हम अर्ज कर रहे थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक अंगूठी थी सुलेमान ने जिसके ऊपर लिखा था, उससे हुकूमत चलती थी। क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह या अली या अली। पता चला अलीउन वलीउल्लाह से हुकूमत की जा सकती है। जिसको सुल्तान बनना है, जिसको बादशाह बनना है, जिसको दौलत चाहिए, अली वलील्लाह पढ़ लेना, लेकिन दिल की गहराई से पढ़ना, जबान से सिर्फ जारी नहीं करना, अमल भी करना, अली के किरदार पे किरदार रखना। मैं क्या अर्ज करूंगा आपके सामने। सुलेमान अलैहिस्सलाम अंगूठी जो पहनते थे उससे हुकूमत करते, उतारते तो हुकूमत खत्म हो जाती थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितनी बड़ी थी? आसमान जमीन अर्श फर्श चिरिन फिरिन पहाड़ पौधे हर जगह उनकी हुकूमत थी। और वो सेम अंगूठी मौला अली ने ज़कात में दी। मैं क्या करूं? दौलत हो तो ज़कात दो। मौला अली ने ज़कात में वो अंगूठी दी जो सुलेमान अलैहिस्सलाम पहन के हुकूमत किया करते थे। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी है, अली मौला कायनात, अली भी नबी तालिब है। वारिस फख्र सुलेमान अबू तालिब है। कुल अरब जिसका वो सुल्तान अबू तालिब है। जिस वक्त न मोहम्मद न इस्लाम न खलमा न रसूल ज़माने के मुसलमान अबू तालिब है। मक्के उसको वो अंगूठी मौला ज़कात में देते हैं तो मौला की हुकूमत, मौला की दौलत कितनी होगी कि गरीब को अमीर बना सकते हैं, अमीर को गरीब बना सकते हैं। ये फक्र ना करना, तकब्बुर नहीं, मैं बहुत दौलतमंद हूं, मैं क्यों नारा लगाऊं, मैं दौलतमंद हूं, मैं क्यों रोऊं। फर्श अज़ा पे आके फातिमा ज़हरा सजा देगी, आप रोएंगे, जन्नत में आपके आंसू जाएंगे। देखिए अज़ानी मोहतरम कि सीरत अली पे अमल करिए, सीरत रसूल अल्लाह पे अमल करिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। दोनों की सीरत कोई और नहीं, एक जैसी सीरत है, एक जैसी सीरत है। शैतान को जब खुदा बंदे आलम ने आसमान पर भी एक खलीफा बना, वहां पर भी एक खलीफा बना, यहां पर भी एक बना, वहां से भी एक निकाला गया, यहां से भी एक निकाला गया। मैं कैस करूं? वहां से निकाला गया, यहां से भी एक निकाला गया। वहां वाला था
अज़ाज़ील जो शैतान हुआ, यहाँ वाला था हारिस बिन नुमान फहरी, जो तमाम सहाबा का रिप्रेजेंटेटिव था, अकेला नहीं था। वहां से भी निकाला गया, यहां से भी निकाला गया। वहां वाला भी लानती हुआ, यहाँ वाला भी लानती हुआ। वहां वाला भी मरदूद हुआ, यहाँ वाला भी मरदूद हुआ। तौहीद के दरवाजे पर खड़ा हो गया। मुझे वक्त मालूम तक मोहलत चाहिए, कब मिल जाएगी, लेकिन मैं सिरात मुस्तकीम पे खड़े हो जाऊंगा और लोगों को सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। मैं क्या करूं? शैतान का चैलेंज आदमजात के लिए मैं गुमराह करूंगा। और जो इबादत करेगा गुमराह नहीं होता। जो इबादत करता रहेगा, नमाज पढ़ता रहेगा, रोजा रखता रहेगा, दौलत हो तो ज़कात निकालता है, वो गुमराह नहीं होगा। शैतान का चैलेंज क्या है? मैं सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। और एक मर्तबा मस्जिद नबवी थी, हुजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। एक साहबा खड़े हुए, कहा मा हाजा सिरात मुस्तकीम, इस सिरात मुस्तकीम क्या है? हुजूर ने कहा बैठ जाओ। 7 मर्तबा खड़े हुआ, कहा कि मा हाजा सिरात मुस्तकीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठ जाइए। अब दरवाजे पे जैसे ही हैदर कर्रार आया, मैं क्या करूं, जैसे ही अबू तालिब का लाल आया, जैसे ही हसनैन का बाबा आया, जैसे ही ज़ायरा का शौर आया, जैसे साहिब जुल्फ़िकार आया, वो आया। शाहिब मर्दा, शेर यरदा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली नसाफिल्लाह। बाकी रहेगा दीन खुदा का वकार भी, तामीर होगा बिन्त नबी का मज़ार भी। मोहसिन के कातिल को मिटाने के वक्त मेहदी भी बेकरार है और जुल्फ़िकार भी। याली याली नारा हैदरी, हाथों बंद करके आखिरी सब तक हैदरी खैबरी हैदरी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूलुल्लाह ने अपने अब्बा के दामन से दाहिनी उंगली हाथ निकाला और कलमे वाली उंगली का हाजा अलीयुन सिरात मुस्तकीम। शैतान का चैलेंज, सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा। हुजूर फरमाए सिरात मुस्तकीम अली है, अली का रास्ता सिरात मुस्तकीम है, अली का किरदार सिरात मुस्तकीम है, अली की ज़बान सिरात मुस्तकीम है, अली का किरदार सिरात मुस्तकीम है। शैतान कहता मैं सिरात मुस्तकीम से हटाऊंगा और अली का किरदार सिरात मुस्तकीम समझ में नहीं आता। शैतान ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं रोकता, अली वलीउल्लाह से रोकता है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेहतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मोहम्मद को अर्जे पर हमारे मोहम्मद। तो अज़ान मोहतरम कि नमाज भी पढ़ा करे। इबादतों में से एक इबादत जो गुनाह से बचाती है, गुनहगार होने से बचाती है, नाफरमान होने से बचाती है, वो नमाज है। और नमाज में हमने देखा है, मस्जिद में हम जाते हैं तो सजदगा लेके एक नाक के नीचे भी रखते हैं, जबकि नाक का जमीन पे लगाना वाजिब है नहीं। 7 अज़ान, 1 2 3 4 5 और 6 7, तो नाक का मुस्तहब है जमीन पे लगाना, टिकाना। सजदे के आलम में आपको नाक जमीन पे लगाना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लोग सजदगा लेके नाक भी टेकते हैं जबरदस्ती, तो वो वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तो खुदावंद आलम ने ये हाथ क्यों दिए? बस आखिरी जुमले हैं फिर रफ्त मसाहब। एक मौलाई आया मौला अली के पास, कहा मुझे पाक कर दीजिए, मैंने चोरी की है। मैं क्या करूं? 7 अज़ा जमीन पे टिकना,
आलम नमाज सजदे में वाजिब है। एक शख्स आया, मौलाई था, पहले बैत का चाहने वाला था, कहा या अली मुझे पाक कर दीजिए, मैंने चोरी की है। मौला अली ने 3 मरतबा कहा जाइए। जब इसरार करता रहा तब कहा आइए। मौला अली ने कहा जाइए। जब इसरार करता रहा तो मौला अली ने कहा आइए। कंबर से कहा जुल्फिकार लाओ, कहा इसका हाथ काट दो। कहा हाथ कहां से काटा जाए? मैं कैसे कहूं, हाथ यहां से काटा जाए या यहां से काटा जाए? मौला अली ने कहा नमाज में ये जमीन पे टेकना वाजिब है, लिहाजा सिर्फ 5 उंगली काटी जाए। मैं कैसे कहूं, 5 उंगली काट दी गई। ये इसने कहा मौला शुक्रिया, मैं पाक हो गया, और जाने लगा। तो दूसरा था वो ताना देने लगा, देखा बहुत अली अली करता था, बहुत अली के नारे लगाता था, देखा मौला अली ने सजा दे दी तुझे, तेरे हाथ पे उंगली कट गई। बस मौला अली ने सुना, कहा याओ यहां आइए। आया, तख्त इमामत का हाथ लिया, हाथ रखा एक टेबल पे, उंगलियां लगाई और हाथ फेरा। मैं क्या कर रहा हूं, हाथ फेरा, उंगलियां फिर से नस्ब हो गई, फिर से लग गई। पता चला कोई अगर किसी को जिंदगी दे, मौत देना भी अली के हाथ में है, जिंदगी देना भी अली के हाथ में है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी अली के पास है, अली के लफ्ज़ अल्लाह के पास है, मर्ज़ातिल्लाह अली है। हाथों बैन करके बस या मोहम्मद आले मोहम्मद दोस्तों, ये मजलिस है इसलिए बर्पा की जाती है कि 2 आंसू बह जाए। और मुख्तलिफ किताबों में मैंने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा किताब जो पढ़ ले वो आलिम नहीं होता, बहुत से शेर शायरियाँ सुन ले पढ़ ले वो आलिम नहीं होता। साइंटिस्ट आलिम होता ही नहीं, सिर्फ वो किताबी इल्म रखता है। आलिम कौन होता है? खुदावंद आलम के, खुदावंद आलम जिसके दिल में नूर मोहम्मद और नूर अली का इल्म उड़ेल दे, वो आलिम होता है। वो कैसे अक्ल इल्म उसे कहते हैं, वो इल्हाम होता है, वो गायबी तौर पे आता है। ये तो दुनियावी इल्म है, वो तो एक साइंस की फील्ड में है, उसे हिस्ट्री का नहीं पता, हिस्ट्री की फील्ड में उसे ज्योग्राफी का नहीं पता, ज्योग्राफी की फील्ड में उसे दूसरे फील्ड का नहीं पता, लेकिन वो मौला कायनात हर समान भी जानते हैं, हर इल्म भी जानते हैं, चाहे आसमान वाला इल्म हो, चाहे जमीन वाला इल्म हो, सब जानते हैं। बस दोस्तों, फर्श अज़ा बिछाने का मकसद ये है कि आप में कुछ तब्दीली आए। आप जिस आलम में आए थे कुछ इल्म लेके जाए, कुछ ईमान में इजाफा हो, क्योंकि कुल्ले ईमान का जिक्र हो रहा है। आप मोमिन हैं लेकिन इल्म में इजाफा हो जाए तो फिर मौला अली जो ज़मीर मर चुका है, खुदा न खास्ता कोई अमदन या जानबूझ के नहीं, बाय चांस भी गुनाह होता है, गलतियां होती हैं। ये फर्श अज़ा पे आने के बाद फ़ज़ाइल अली और फिका की बातें सुनने के बाद वो सब निकल जाना चाहिए। ये बुक्स, ये कीना, ये हसद, ये दुश्मनी, ये सब निकाल के एक मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम देते हैं, क्योंकि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत है। लिहाजा अली वाला वो होगा जो आलमीन के लिए आसानी बने, परेशानी न बने, आलमीन के लिए रहमत बने, परेशानी न बने। मौला अली, हम कहते ना हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के मौला अली जिसे कहते ये मेरा चाहने वाला है, इसका किरदार अच्छा है, ये कोई परेशान होता है, मुश्किल में होता है तो जाके मदद करता है, क्योंकि अली वाला होगा, रसूल वाला होगा, मुसलमान होगा, सलामती का पैगाम देगा, वही तो मदद करेगा। इसलिए हम हर मोड़ पर
ہر جگہ مولا علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، کیونکہ آدم سے لے کر خاتم تک ہر ایک نے کہا نعت علی مدد لگایا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات پہ محمد والی محمد۔ اور مولا حسین مہمان بن کے ہمارے درمیان آئے تھے، 10 دن گزر گئے، مولا حسین چلے گئے، مہمان نوازی ہم نہیں نبھا پائے۔ اگلے برس، گزشتہ برس جو لوگ ہمارے درمیان تھے اس برس نہیں ہے، خدا جانے اگلے برس ہم زندہ رہے نہ رہے، تو آؤ مل کے غم منائے۔ بی بی زہرا فرماتی ہے میں نے حسین کو بڑی محنت سے چکی پیس پیس کر پالا ہے، جب بھی فرش عزا پہ آنا ایسے گریا کرنے جسے بوڑھی ماں دھیان کا ناخم کرتی ہے۔ جیسے لیلا علی اکبر کے سینے پہ بچی کا پھل دیکھ کر روئی ہے، جیسے ام رباب علی اصغر کو دیکھ کر روئی ہے، جیسے بی بی زہرا حسین کا لاشا پامال ہوتے ہوئے دیکھ کے روئی ہے۔ یزید کہتا تھا ملعون لعنتی، تا حکم یزید کا پانی بشر پیے، گھوڑا پیے، سوار پیے، اور شتر پیے، تشن لب جہاں کے ہے بے قدر پیے، یہاں تلک چرند پرند آن کے بھی پیے، کافر بھی کر پیے تو نہ منع کیجئے، فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجئے، چھوٹے چھوٹے بچوں التوش پانی، چچا جان پانی، امو جان پانی کی صدائے بلند کرتے تھے۔ آج ہم سبیل اسی لیے لگاتے ہیں، آؤ حسین کے دوست ہو تب بھی پانی پی لو، حسین کے دشمن ہو تب بھی پانی پی لو۔ ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہے، ہم سب کو پانی پلاتے ہیں، لیکن سکینہ پیاسی رہ گئی، علی اصغر پیاسے شہید ہو گئے۔ آزادہ رو، آج شرما کے نہ رونا، آج آپ پرسہ دینے آئے ہو، میں حسین علیہ السلام کی رخصتی پڑھتا ہوں۔ دیکھیے حسین علیہ السلام جب آئے سید سجاد بیمار کربلا کے پاس، بیمار اتنے بیمار ہے، امامت کو بچانا تھا لہذا قدرتاً بیمار رہے، کہا کہ حسین کو پہچان نہ سکے، کیونکہ آقا حسین کے پورے بدن پہ خون تھا، تیر تھے، تیر خون بہ رہا تھا، لب کٹے ہوئے تھے، پیشانی کٹی ہوئی تھی، کہا آپ کون ہے؟ میں تیرا بابا ہوں میرے لال، آخری سلام کے لیے آیا ہوں۔ سید سجاد پہچان نہ سکے حسین علیہ السلام کو، آئے میرے نیز فرماتے شمشیرے ید اللہ لگائی جو کمر سے، سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے، سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے، بچوں کی طرف تختے تھے حضرت کی نظر سے، اس گل میں جدا شے سے نہ ہوتی تھی سکینہ، پھیلے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ۔ جزاکم ربکم خیر الصلاۃ۔ شاہ کہتے تھے بے بی ہمیں روکے نہ رلاؤ، کہ پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ، وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے کے تو جاؤ، شاہ کہتے تھے میں کیا کروں گھر جا کے نہ ہو، نیند آئے گی جب آپ کی وہ پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ ہاں زدارو، حسین علیہ السلام سلطنہ کے پاس آئے، عباس علمدار سوار کرتے تھے، علی اکبر سوار کرتے تھے، آواز دی بھیا عباس، بیٹا علی اکبر، عباس باہیوں کو ڈائے، علقمہ پہ سوئے ہوئے ہے، علی اکبر تیر خاص ہے، ماں جائی شہزادی زینب آئی، بھیا میں سوار کروں گی، زلزلہ پہ سوار کیا، زلزلہ آگے نہیں بڑھتا، مولا حسین کہتے زلزلہ میں جانتا تو بھی زخمی ہے، میں بھی زخمی ہوں،
تیرے بدن سے بھی خون بہ رہا ہے، میرے بدن سے بھی خون بہ رہا ہے، ایک آخری منزل طے کر لے۔ زلزلہ جو اپنے چہرے کو نیچے کیا، ارے سکینہ سکینہ ٹاپوں سے لپٹے ہوئے کہتی ہے اے زلزلہ صبح سے جو بھی گیا لوٹ کے نہیں آیا، قاسم بھیا گئے لاچی کا ٹکڑا ٹکڑا ہے، ایب پر گئے، ارے سینے پہ پرچی کا بل لگا، چچا باز گئے، معلوم بن گئے، میرے بابا کو نہ لے جا زلزلہ، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حسین گھوڑ سے اترے، زمین پر سو گئے، ایک مرتبہ لیٹے لیٹنے کے بعد سکینہ کو سینے پہ لکھایا، کہتے ہیں بیٹا آج کے بعد میں علی اصغر کے ساتھ مقتل میں سوؤں گا، آپ زینب کے ساتھ سونا۔ کہ کیا ہوا بابا آپ یتیمہ ہو جاؤ گی؟ میں کہوں گا یتیمہ کسے کہتے ہیں؟ جب حسین کا سر لوگ کے نیزہ پہ چڑھا، آئے خیموں میں آگ لگا دی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، چادریں لوٹی گئی۔ ایک مرتبہ تمام بیبیاں زین العابدین بیمار کربلا کے سامنے خیمے جل رہے ہیں، شہزادی زینب کہتی ہے اے سید سجاد آپ وقت کے امام ہو، یہ بتاؤ کہ جان بچا کے باہر نکلا جائے یا جل کے مر جائے جائے؟ کہا کہ اسلام میں جان کو بچانا مقصد ہوتا ہے، آپ باہر نکل جائیے۔ کہا ہماری چادر لٹ چکی ہے، ہمیں کیسے ہم باہر چلے جائے؟ اے سجاد، سید سجاد نے کہا اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لو۔ کہا چہرے کو تو بالوں سے چھپا لیں گے، بالوں کو کیسے چھپائے؟ سید سجاد نے ایک ایک مٹھی کھا کے شفا اٹھائی، ہر ایک بی بی کے بالوں پہ لگانا شروع کیا، ایک ایک بی بی باہر جانا شروع ہوئی۔ ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، سکینہ کہتی اے سجاد میرے بال چھوٹے چھوٹے ہیں، میں کیسے چھپاؤں؟ کہ اپنے چہرے کے ہاتھوں کو منہ پہ رکھ لے۔ سکینہ جیسے ہی باہر نکلی، عابد بن مسلم کہتا ہے سکینہ کی کتے سے آگ لگی تھی، سکینہ رن میں دوڑ رہی تھی، آواز دیتی ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہر من ناصرین ینصرونا، ہر من مغیثین یغیثونا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے۔ عابد بن مسلم کہتا میں پیچھے دوڑا، سکینہ زمین پر گر گئی، کہتی مجھے قریب نہ آنا، میں نبی ذاتی ہوں۔ حامد کہتا میں آگ بجھانے آیا ہوں۔ سکینہ کہتی مجھے نجف کا راستہ بتا دو، میں جاؤں گی نجف، ارے دادا علی سے فریاد کروں گی۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، تماچے مارے گئے۔ ہاں دارو بس ایک آخری جملہ، پھر جملہ سماعت فرمائے۔ پرسہ دنی آئے ہیں، پرسہ غریب حسین کا بھی دیجئے، پرسہ سکینہ کے چلتے ہوئے کرتے کا بھی پرسہ دیجئے، زینب کے چادر کا بھی پرسہ دیجئے، زہرا کے بیٹے حسین کا لاشا پامال ہونے کا بھی پرسہ دیجئے۔ ایک مرتبہ شام غریبہ ہوئی، بن کے تعویذ پدر کے سینے سے جڑی رہی، شام قریبہ خاک پڑی رہی، عجب نصیب ہے یارب زہرا سکینہ کے، یہ بھی کھڑی رہی وہ بھی کھڑی رہی۔ عزیزائے کیا سن رہے آپ؟ ایک مرتبہ ام کلثوم نے کہا شہزادی زینب مغرب کی نماز نہ پڑھیے، سکینہ نظر نہیں آ رہی، بعد میں پڑھیے گا۔ سکینہ جیسے کہا کہ سکینہ نظر، شہزادی زینب نے دوڑنا شروع کیا، مقتل کی طرف گئی، کہا بھیا عباس سکینہ آپ کے پاس آئی، کہا نہیں آئی، ایک مرتبہ اس طرف آئی، نشب کی طرف آئی اور آواز دیتی جاتا ہائے سکینہ میرے لال، کہا ہو میرے لال، دیکھا سکینہ سو گئی۔ ایک جو ہے لاشا ہے جس پر پورے 3 نظم ہے، وہ آواز آئی زینب آہستہ پکارو، رو رو کے سکینہ بھی سوئی ہے، کیونکہ پورے سینے پہ تیر تھے لہذا پیروں کے بعد سوئی ہے۔ زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور فرماتی بیٹا سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ بابا کا لاشا ہو؟ کہ جب ہم یہاں نشیب سے گزر رہے تھے آواز الیہ بنیا، اے میرے لال میرے قریب آیا۔ بس جملہ سماعت فرمائے کہ جب تمام چلے گئے، امام
امام حسین کا لاشا پامال کرنے کے لیے کہا. عمر ساتھ کہتا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جائے اور گھوڑوں کو دوڑایا جائے. جیسے ہی گھوڑا دوڑائے گئے امام حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. امام حسین کے لاگوٹ کے ٹکڑے ہوے میں بلند ہوتے تھے. لوگوں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی گھوڑے کے پیچھے دوڑتی تھی, گھوڑ کے ٹکڑے جمع کرتی تھی. اے میرا بےکس حسین, اے میرا مظلوم حسین, اے میرا پیاسا حسین. لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیالم الذین ظلموا ایام ینقلبون. بار الہ اس قلیل سی عبادت قبول فرما لے. ہم میں سے جو حج عمرہ زیارت کے متمنی حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے. پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی حیدر کرار کو چاہنے والے بتوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما دے. ہماری امام زمانے کا ظہور عطا فرما دے. ان کے عوان میں انصار میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ. علی حیدر رضوی, مولانا عباس رضوی, نفیس حیدر رضوی, انیس حیدر رضوی, زہرہ دبین, وزیر حیدر رضوی اور باجی اور مرجان حیدر رضوی, جتنے مومنین مومنات تم کے لیے فاتحہ. ماتم حسین 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 حسین. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. شراب تمہاری خبر لے جائے. لے گئے باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے. لے گئے باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے. اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. کس طرف تباہی خبر لے جائے. کس طرف تباہی خبر لے جائے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. جانے عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے. کس طرح خبر لے جائے. سوچتی وہ کہ یہ بانو میرا بچ جائے تو حال. سوچتی وہ کہ یہ بانو میرا
بچ جائے سہاگ ملا مجھے سے میرے لختے جگر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے شاعری کی میری معیار یہی ہوگی نظیر شاعری کی میری معیار یہی ہوگی نظیر فکر سرور میں مجھے موت اگر لے جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرف کی خبر لے جائے حسین 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 السلام علیکم باب اللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا ابن مولایا السلام علیکم یا قریب الغربا السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم صاحب الزمان الامان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم امام الجنت اللہ تعالیٰ فاتح صلی اللہ مخرج ظہور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیا گیا
मदवी ऐलान समात फरमा लीजिए। मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम। हर साल की तरह इस साल भी एक मजलिस मुनक्किद की गई है। बसिलसिला शहादत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शेख खिताब फरमाएंगे मौलाना शबाब हैदर साहब बाद नमाज जुमा तारीख 2 अगस्त बमकाम सैयद जुल्फ़िकार 601 सेफ्रॉन एनक्लेव अपोजिट मुमरा रेलवे स्टेशन। तमाम मुमिनीन से गुजारिश की जाती है कि शिरकत करें और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और साथ में इस मजलिस में न्यास का भी इंतज़ाम किया गया है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि इसमें शिरकत करें और फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु।